صاحبوں، اس دن اپن مٹیا محل کی طرف سے نہ گزر جاتے تو راجنیتی، ساہتیہ اور کلا کے ہزاروں ہزار مسیحیوں کے دھوم دھڑکے میں نان بھائیوں کے مسیحا میاں نصیرالدین کو کیسے تو پہچانتے اور کیسے اٹھاتے لطف ان کے مسیحی انداز کا۔ ہوا یہ کہ ہم ایک دوپہری جامع مسجد کے آڑے پڑے مٹیا محل کے گڈیا محلے کی اور نکل گئے۔ ایک نہایت معمولی اندھیری سی دکان پر پٹا پٹ آٹا کا ڈھیر سنتے دیکھ ٹھٹکے۔ سوچا سیویوں کی تیاری ہوگی، پر پوچھنے پر معلوم ہوا خاندانی نان بھائی میاں نصیرالدین کی دکان پر کھڑے ہیں۔ میاں مشہور ہیں 56 قسم کی روٹیاں بنانے کے لیے۔ ہم نے جو اندر جھانکا تو پایا میاں چارپائی پر بیٹھے بیڑی کا مزہ لے رہے ہیں۔ موسم کی مار سے پکا چہرہ، آنکھوں میں کائیاں، بھولا پن اور پیشانی پر مجے ہوئے کاریگر کے تیور۔ ہمیں گاہک سمجھ میاں نے نظر اٹھائی۔ فرمائیے، جھجک سے کہا۔ آپ سے کچھ ایک سوال پوچھنے تھے، آپ کو وقت ہو تو؟ میاں نصیرالدین نے پنچ ہزاری انداز سے سر ہلایا۔ نکال لیں گے وقت تھوڑا، پر یہ تو کہیے آپ کو پوچھنا کیا ہے؟ پھر گھور کر دیکھا اور جوڑا، میاں کہیں اخبار نویس تو نہیں ہو؟ یعنی اخبار بیچنے والے یا اخبار بنانے والے تو نہیں ہو؟ تو کہیں تم وہی تو نہیں ہو جو لوگوں کے گھر اخبار بیچتے ہو؟ یہ تو کھوجیوں کی خرافات ہے۔ ہم تو اخبار بنانے والے اور اخبار پڑھنے والے دونوں کو ہی نٹھلا سمجھتے ہیں۔ ہاں، کام کاجی آدمی کو اس سے کیا کام ہے؟ خیر، آپ نے یہاں تک آنے کی تکلیف اٹھائی ہی ہے تو پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھنا یہ تھا کہ قسم قسم کی روٹی پکانے کا علم آپ نے کہاں سے سیکھا یا کہاں سے حاصل کیا؟ میاں نصیرالدین نے آنکھوں کے کنچے ہم پر پھینک دیے، پھر تریرک بولے، کیا مطلب؟ پوچھیے صاحب۔ نان بھائی علم لینے کہیں اور جائے گی کیا؟ نگینہ ساز کے پاس؟ کیا آئینہ ساز کے پاس؟ کیا مینا ساز کے پاس؟ یا رفوگر، رنگریز یا تیلی تنبولی سے سیکھنے جائے گی کیا؟ فرمائیے صاحب، یہ تو ہمارا خاندانی پیشہ ٹھہرا۔ ہاں، علم کی بات پوچھیے تو جو کچھ بھی سیکھا اپنے والد استاد سے مطلب یہ ہے کہ ہم گھر سے نہ نکلے کہ کوئی پیشہ اختیار کریں گے جو ہمارے باپ دادا کا ہنر تھا وہی ان سے پایا، اور والد مرحوم کے اٹھ جانے پر آ بیٹھ انہی کے ٹھیے پر آپ کے والد میاں نصیرالدین کی آنکھیں لمحہ بھر کو کسی بھٹی میں گم ہو گئیں، لگا گہری سوچ میں ہیں، پھر سر ہلایا۔ کیا آنکھوں کے آگے چہرہ زندہ ہو گیا؟ ہاں، ہمارے والد صاحب مشہور تھے میاں برکت شاہی نان بھائی گڈیا والے کے نام سے، اور ان کے والد یعنی کہ ہمارے دادا صاحب تھے اعلیٰ نان بھائی میاں کلن۔ آپ کو ان دونوں میں سے کسی کی بھی کوئی نصیحت یاد ہو؟ نصیحت کاہے کی میاں، کام کرنے سے آتا ہے، نصیحتوں سے نہیں۔ ہاں، بجا فرمایا ہے، پر یہ تو بتائیے کہ جب آپ ہم نے بھٹی کی اور اشارہ کیا اس کام پر لگے تو والد صاحب نے سیکھ کے طور پر کچھ تو کہا ہوگا؟ نصیرالدین نے جلدی 2-3 کس کھینچے، پھر گلا صاف کیا اور بڑے انداز سے بولے، اگر آپ کو کچھ کہلوانا ہی ہے تو بتائیے، دیتے ہیں۔ آپ جانیں، جب بچہ استاد کے یہاں پڑھنے بیٹھتا ہے تو استاد کہتا ہے کہہ الف، بچہ کہتا ہے الف، کہہ ب، بچہ کہتا ہے و، کہہ ج، بچہ کہتا ہے ج۔ اس بیچ استاد زور سے ایک ہاتھ سر پر دھرتا ہے اور سارے شاگرد چپ چاپ پروان کرتا ہے۔ سمجھے صاحب، ایک تو پڑھائی ایسی اور دوسری بات چیت میں چھوڑ۔ سامنے سے گزرتے میر صاحب کی
کو آواز دے ڈالی، کہو بھی میر صاحب، صبح نے آنا ہوا، پر کیوں؟ میر صاحب نے سر ہلایا، میاں ابھی لوٹ کے آتے ہیں تو بتائیں گے۔ آپ دوسری پڑھائی کی بابت کچھ کہہ رہے تھے نا؟ اس بار میاں نصیرالدین نے یوں سر ہلایا کہ سکرات ہو۔ ہاں، ایک دوسری پڑھائی بھی ہوتی ہے، سنیے۔ اگر بچے کو بھیجے مدرسے تو بچہ نہ کچی میں بیٹھا ہوا پکی میں، نہ دوسری میں، سیدھا جا بیٹھا سیدھا تیسری میں۔ ہم یہ پوچھیں گے کہ ان 3 جماعتوں کا کیا ہوا ان تینوں کلاسوں کا؟ اپنا خیال تھا کہ میاں نصیرالدین نانبھائی اپنی بات کا نچوڑ بھی نکالیں گے، پر وہ ہمیں پر داغتے رہے۔ آپ ہی بتائیے، ان 2-3 جماعتوں کا ہوا کیا؟ یہ بات میری سمجھ کے تو باہر ہے۔ اس بار شاہی نانبھائی میاں کلن کے پوتے اپنے بچے کچے دانتوں سے کھلکھلا کے ہنس دیے۔ مطلب میرا کیا صاف نہ تھا؟ لو صاحب، اب بھی صاف ہوا جاتا ہے، ذرا سی دیر کو مان لیجیے۔ ہم برتن دھونا نہ سیکھتے، ہم بٹی بنانا نہ سیکھتے، بٹی کو آنچ دینا نہ سیکھتے، تو کیا ہم سیدھے نانبھائی کا ہنر سیکھ جاتے؟ میاں نصیرالدین ہماری اور کچھ ایسے دیکھا کیے کہ انہیں ہمیں سے جواب پانا ہو۔ پھر بڑے ہی مزے انداز میں کہا، کہنے کا مطلب صاحب یہ ہے کہ تالش بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ سر ہلایا ہے۔ صاحب مانا۔ میاں نصیرالدین جوش میں آ گئے۔ ہم نے نہ لگائے تو ہوتا خومچہ، تو آج کیا ہاں بیٹھتے ہوتے؟ میاں کو خومچے والے دنوں میں بھٹکتے دیکھ ہم نے بات کا رخ موڑا۔ آپ نے خاندانی نانبھائی ہونے کا ذکر کیا، کیا یہاں اور بھی نانبھائی ہیں؟ میاں نے گھورا، بہو تیرے پر خاندانی نہیں، سنیے، دماغ میں چکر کاٹ گئی ہے ایک بات۔ ہمارے بزرگوں سے بادشاہ سلامت نے یوں کہا، میاں نانبھائی کوئی نئی چیز کھلا سکتے ہو؟ حکم کیجیے جہاپناہ۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا، کوئی ایسی چیز بناؤ جو نہ آگ سے پکے نہ پانی سے بنے۔ کیا ان سے بنی ایسی چیز؟ کیا نہ بنتی صاحب، بنی، اور بادشاہ سلامت نے خوب کھائی اور خوب سرائی لگا۔ ہمارا آنا کچھ رنگ لایا چاہتا ہے؟ بے صبری سے پوچھا۔ وہ پکوان کیا تھا؟ کوئی خاص سی چیز ہوگی۔ میاں کچھ دیر سوچ میں کھوئے رہے۔ سوچا، پکوان پر روشنی ڈالنے کو ہے کہ نصیرالدین صاحب بڑی رکھوائی سے بولے، یہ ہم نہ بتائیں گے، بس آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ ایک کہاوت ہے نا کہ خاندانی نانبھائی کنویں میں بھی روٹی پکا سکتا ہے۔ کہاوت جب بھی گڑھی گئی ہو، ہمارے بزرگوں کے کرتب پر ہی پوری اترتی ہے۔ مزہ لینے کے لیے ٹوکا۔ کہاوت یہ سچی بھی ہے کہ میاں نے تریرا اور کیا جھوٹی ہے؟ آپ ہی بتائیے، روٹی پکانے میں جھوٹ کیا کام؟ جھوٹ سے روٹی پکے گی کیا پکتی دیکھی ہے کبھی روٹی؟ جناب پکتی ہے، آنچ سے سمجھے۔ سر ہلانا پڑا، ٹھیک فرماتے ہیں۔ اس بیچ میاں نے کسی اور کو پکار لیا، میاں رحمت اس وقت کدھر کو؟ ارے وہ لونڈیاں نہ آئی آج رومال لینے، شام کو منگوا لیجو۔ میاں ایک بات اور آپ کو بتانے کی زحمت اٹھانی پڑے گی، میاں نے ایک اور بیڑی سلگا لی تھی، سو کچھ پھرتی پا گئے تھے۔ پوچھیے۔ ارے بات ہی تو پوچھیے گا، جان تو نہ لیویں گے اس میں بھی؟ اب کیا دیر، 70 کے ہو چکے ہیں، پھر جیسے اپنے سے ہی کہتے ہوں۔ والد مرحوم تو کچھ کیے، 80 پر کیا معلوم ہمیں اتنی مہلت ملے نہ ملے۔ ہمیں
اتنی مہلت ملے یا نہ ملے۔ اس مضمون پر ہم سے کچھ کہتے نے بن آیا تو کہا، ابھی یہی جاننا تھا کہ آپ کے بزرگوں نے شاہی باورچی خانے میں تو کام کیا ہی ہوگا۔ میاں نے بے رخی سے ٹوکا، وہ بات تو پہلے ہی ہو چکی نا؟ نے ہو تو چکی صاحب، پر جاننا یہ تھا کہ دلی کے کس بادشاہ کے یہاں آپ کے بزرگ کام کیا کرتے تھے۔ ابھی صاحب کیا بولے اور کیوں بولے کہ خیال نکالنے پر تلے ہیں۔ کہہ دیا نے کہ بادشاہ کے یہاں کام کرتے تھے، سو کیا کافی ہے؟ ہم کھسیانی ہنسے ہیں تو کافی پر ذرا نام لیتے تو اسے وقت سے ملا لیتے، وقت سے ملا لیتے، خوب پر کسی ملا لیتے۔ جناب آپ وقت سے میاں ہنسے، جیسے ہماری کھلی اڑاتے ہو۔ وقت سے وقت کو کسی نے ملایا ہے آج تک؟ خیر پوچھیے، کس کا نام جاننا چاہتے ہیں؟ دلی کے بادشاہ کا ہی نا؟ ان کا نام کون نہیں جانتا؟ جہاں بادشاہ سلامت ہی نے۔ کون سے؟ بہادر شاہ ظفر کی۔ میاں نے کھنچ کر کہا، پھر الٹ پلٹ کے وہی بات لکھ لیجیے، بس یہی نام آپ کو کون بادشاہ کے نام چٹھی رکا بھیجنا ہے کہ ڈاک خانے والوں کے لیے صحیح نام پتہ ہی ضروری ہے۔ ہمیں بٹر اپنی طرف دیکھتے پایا تو سر ہلا اپنے کاریگر سے بولا، ارے او ببن میاں بھٹی سلگا تو دو تو کام سے نپٹیں۔ یہ ببن میاں کون ہے صاحب؟ میاں نے رکھوائی سے جیسے پھانک ہی کاٹ دی ہو، اپنے کاریگر اور کون ہوں گے؟ من میں آیا پوچھ لیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ پر میاں نصیرالدین کے چہرے پر کسی دبے ہوئے اندڑ کے آثار دیکھ یہ مضمون نہ چھیڑنے کا فیصلہ کیا۔ اتنا ہی کہا، یہ کاریگر لوگ آپ کی شاگردی کرتے ہیں؟ خالی شاگردی ہی نہیں صاحب، گن کے مزوری دیتا ہوں۔ 2 روپے من آٹے کی مزوری، 4 روپے من میدے کی مزوری۔ ہاں، زیادہ تر بھٹی پر کون سی روٹیاں پکا کرتی ہیں؟ میاں کو اب تک اس مضمون میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی تھی، پھر بھی اس میں چھٹکارا پانے کو بولے، باقر خانی، سرمالہ، تافتان، بیسنی، خمیری، رومالی، گاو، دیدہ، گاجیبان، تنکی۔ پھر تیور چڑھا، ہمیں گھور کر کہا، تنکی پاپڑ سے زیادہ مہین ہوتی ہے۔ مہین؟ ہاں، کسی دن کھلائیں گے آپ کو۔ ایک میاں کی آنکھوں کے آگے کچھ کوند گیا، ایک لمبی سانس بھری اور کسی گمشدہ یاد کو تازہ کرنے کو کہا، اتر گئے وہ زمانے اور گئے وہ قدردان جو پکانے کھانے کی قدر کرنا جانتے تھے۔ میاں اب کیا رکھا ہے؟ نکالی تندور سے نگلی اور ہضم۔ یہ تھا ہمارا پاٹھ، کرشنا سوبھوتی کے دوارا رچت ہے۔ یہ پاٹھ کا نام ہے میاں نصیرالدین۔ یہ پاٹھ انہی کے دوارا لکھا گیا ہے۔ دھنیہ واد۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ دھنیہ واد۔